بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اہل ایمان کی، یہ لفظ غور طلب ہے کہ اہل ایمان کی ایک جماعت اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں داخل ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ایماندار ہونے کے باوجود اپنے اعمال کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے اور اپنے وہ جو اعمال ہیں ان کی سزا ان کو بھگتنا پڑے گی۔ یہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جی ہم سال کے بعد میلاد جو بنا لیتے ہیں یا 11ویں کا ختم جو دلوا دیتے ہیں، تو میرے بھائی اللہ رب العالمین نے جو احکام ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اب حدیث پاک سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو اعمال غلط کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل فرماتا ہے اور پھر نکالتا کیسے ہے۔ تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو جو مشرکین ہیں، جنہوں نے ایمان لایا ہی نہیں تھا دنیا میں، وہ لوگ ان سے کہیں گے، یعنی کہ ایماندار جو ہوں گے لوگ، ایمان والے اور اپنے اعمال کی بنا پر جو جہنم میں گئے ہوں گے، ان سے مشرکین کہیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا؟ آج تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی ادھر جہنم میں ہو، تو تمہیں کیا فائدہ ہوا ایمان لانے کا؟ ہم اور تم اکٹھے ایک ہی جگہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو جب وہ طعنہ دیں گے، یہ جملہ کہیں گے ایمانداروں سے، تو یہ سن کر اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہو جائیں گے اور حکم دیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک آدمی بھی جہنم میں نہیں رہنا چاہیے، سب کو جہنم سے نکال لو۔ تو اللہ کے حکم سے سب کو جو ایمان والے ہوں گے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن اس وقت تک عذاب میں رہ کر، جہنم میں رہ کر، کیونکہ عذاب ہوگا ان کے اوپر، تو ان کے چہرے کے علاوہ ان کا سارا جو جسم ہے وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا ہوگا، لیکن ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلی نہیں ہوئی ہوں گی اور نہ ہی ان کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہوئے ہوں گے۔ تو پھر انہیں جنت کے دروازے پر جو نہر بہہ رہی ہے وہاں پر ان کو لایا جائے گا، اس میں وہ غسل کریں گے، اور جب وہ غسل کریں گے تو پھر اس غسل کی برکت سے ان کے وہ سارے آثار جو تھے عذاب والے، جو جلن ہے، جو تکلیف ہے، جو داغ دھبے ہیں، سارے وہاں پر غسل کرنے کی برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک فرشتہ ان کا استقبال کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ تم تو بڑے اچھے رہے ہو، خوب رہے ہو، تم جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا تم بڑا چنگا رہے ہیں۔ تو وہ بھی چونکہ ایماندار تو ہوں گے نا، تو پھر بھی عذاب کے بعد بھی اگر اللہ پاک انہیں جنت عطا فرمائے گا تو یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک خوشخبری ہوگی اور ان کے ایمان کا صلہ ہوگا ان کے لیے۔ تو اب وہ کہے گا
کہ ان کو جنت میں داخل کر دو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں تم لوگ رہو گے۔ تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو آلریڈی جنت میں لوگ رہ رہے ہوں گے، تو ان کو جب پتہ چلے گا کہ یہ جہنم سے ہو کر یہاں جنت میں آئے ہیں، تو وہ ان کو جہنمی کے نام سے ہی پکارا کریں گے۔ جس طرح ہمارے پاس یہاں پنڈی میں کوئی لاہور سے بندہ آ جائے تو ہم اسے لاہوری کہتے ہیں، یا کشمیر سے آ جائے تو اسے کشمیری کہتے ہیں، گجرات سے آ جائے تو اسے گجراتی کہتے ہیں۔ تو وہ جو آلریڈی جو جنت میں رہ رہے ہوں گے پہلے سے ہی، جن پہ اللہ کا فضل ہوا ہوگا، تو وہ ان لوگوں کو جب دیکھیں گے تو ان لوگوں کو وہ جہنمی کے نام سے پکارا کریں گے۔ فَيُسَمُّونَ الجہنمیین، یعنی کہ ان کا نام ہی پڑ جائے گا جہنمی۔ اس نام سے وہ جو ہے ان کو پکارا جائے گا جنت میں جا کر۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، وہ لوگ جو جہنم سے ہو کر آنے والے ہوں گے، کہ یا رب العالمین اب تو ہم جنت میں آ گئے ہیں، تو اب ہمیں یہاں پر بھی جہنمی جہنمی کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور یہ جو نام ان کا پڑ گیا ہوگا جنت میں، تو اللہ کے فضل سے وہ نام بھی ہٹا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کے بعد پھر ان کو جہنمی کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر آخر میں جو ہے فرمان آیا ہے کہ جس وقت وہ کفار ان کو طعنہ دیں گے کہ بھائی ہم بھی جہنم میں ہیں، تم بھی جہنم میں ہو، ہم تو مشرک تھے، تم مومن تھے، تو تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تو اس طعنے کے بعد ان کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اس وقت کفار اور مشرکین جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کلمہ نہیں پڑھا یا ایمان کو قبول نہیں کیا، تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے، کاش ہم بھی ایمان لے آتے، اس تمنا کا اظہار کریں گے۔ تو یہاں پر جو 14ویں سپارے کی پہلی جو آیا کریمہ ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ جو کفار ہیں وہ بھی کبھی اس بات کی آرزو کریں گے جب وقت گزر جائے گا۔ تو ظاہر ہے جب وقت گزر جائے گا تو وہاں پر تو حق سامنے آ جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو وہاں پر اس تمنا اور اظہار کا بھی کیا فائدہ ہوگا، اور وہ پھر صرف تمنا ہی کر سکیں گے کہ کاش کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت شعر اس پہ لکھا ہے کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کہ وہاں پر تو وہ لوگ بھی مان جائیں گے، ان کو بھی یقین ہو جائے گا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تو وہاں پر مانا ہوا، اقرار کیا ہوا کام نہیں آئے گا، کام وہی آئے گا جو دنیا میں رہ کر مان لینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا